بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مدینے کا سفر تھا اور میں نے سوچا کہ راستے کی تھوڑی سی ویڈیو بن جائے اور آپ دوستوں سے شیئر کروں گا بعد میں۔ تو میں اس وقت یہاں پہ موجود تھا جی، بس راستے میں کھڑی ہوئی تھی اور یہ ایک اسٹیشن ہے، وہاں پہ فیلڈ اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں پہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں تو ہمارے ایسے ہوتا ہے نا کہ جو ہے ہر جگہ پہ کھڑی ہو سکتی ہیں بسیں، لیکن یہاں پہ ایک مخصوص مقام ہوتا ہے تو اس جگہ پہ ہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ادروائز یہ موٹر وے والا حساب ہے ہمارے جیسے یہاں پہ موٹر وے پہ ہوتا ہے، تو ویسے یہاں پہ یہ ہوٹلز وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے۔ تو ابھی نماز کا ٹائم تو نہیں تھا، نماز تو عشاء کی ہم گھر سے پڑھ کے گئے تھے۔ تو یہ راستے میں رکی تھی کچھ 15-20 منٹ کے لیے تاکہ کوئی ریفریشمنٹ ہو جائے۔ سفر لمبا تھا، 4-5 گھنٹے کا، تو یہاں پہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے۔ تو ابھی میں واش رومز کی طرف جا رہا ہوں، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا جی یہاں پہ کتنی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد ہے سامنے، لیکن میں پہلے وضو کر کے آؤں گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی مسجد یہاں کی۔ اور یہاں پہ ہر دوست جتنے بھی یہاں پہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں تو جہاں پہ ریفریش ہونے کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو ماشاءاللہ بہت رش تھا یہاں پہ۔ تو ویسے کرونا کی وجہ سے پہلے تو حالات بالکل نارمل نہیں تھے، تو جیسے ہی حالات تھوڑے سے نارمل ہونے شروع ہوئے تو اب لوگوں نے مدینے کا رخ کیا ہے۔ تو یہ ہے جی حمام الرجال، یعنی وہ ٹوائلٹس۔ تو میں وضو کر کے واپس آتا ہوں۔ یہاں پہ میں وضو کر کے واپس آیا ہوں اور یہ ہے مسجد کے اندر کا ایک خوبصورت ویو، جو کہ نماز کا ٹائم نہیں تھا تو میں نے صرف دکھانے کے لیے کہ کتنی پیاری مسجد انہوں نے یہاں پہ، یعنی اس کو اس طرح بولتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ پرانے دور میں مسجد بنی ہوتی تھی، مسجدیں اور اس طرح بنا ہوتا تھا کہ آرام کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ مسجد ہے جی، اور اس کے بعد یہ باہر والا ویو ہے جی دوستو، یہ مسجد۔ اور اس کے بعد اب میں یہاں پہ موجود ہوں جی، یہ ہے غزوہ احد کا میدان مدینہ شریف میں، اور بہت ہی سیکیور انہوں نے کر دیا ہے یہاں پہ۔ اب کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا، یعنی قبروں کے اندر۔ تو یہ ہے جی مسجد، غزوہ احد کے باہر جو مسجد ہے اس کا ویو ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ یہاں پہ انہوں نے کچھ ہدایات جاری کی تھی تو میں نے پک بنائی تھی، تو آپ لوگ سٹاپ کر کے یہ پک دیکھ سکتے ہیں کہ قبرستان کو وزٹ کرنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے قبروں کی زیارت کے لیے، قبروں کی زیارت کرنے کی نیت سے نہیں جا سکتے، مطلب آپ ان کے لیے دعا خوانی کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پورے اس میں ہدایت جاری کی ہوئی ہیں۔ اگر میں نے کوشش کی تھی کہ اندھیرا تھا، صبح کا ٹائم تھا فجر سے پہلے کا، تو کوشش کی کہ اچھی بن سکے، لیکن اگر نہ بنی ہو تو معذرت۔ اور یہ مسجد کے باہر کا ویو ہے جی، اور یہ میں مسجد کے باہر کھڑا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ پکچر لی تھی۔ تو
تو یہاں پہ میں موجود تھا، یہ میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک نقشہ مل جائے. یہاں پہ ایک جگہ پہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے، تو میں وہ آگے ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا. تو میں جا رہا تھا اس طرف کہ چلو وہ مجھے نقشہ مل جائے، تاکہ جو جس طریقے سے کفار مکہ نے حملہ کیا تھا اور صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو اس کے ایک نقشہ بنا کے انہوں نے ایک ظاہر کیا ہوا ہے، تو وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا تھا. تو یہ میں غزوہ احد کے میدان کے بالکل آس پاس ہوں، اور یہاں پہ سے وہ پہاڑ آپ کو لائٹنگ نظر آ رہی ہے، تو وہ پہاڑ آپ کو شاید تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا. تو وہ پہاڑ تھے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اوپر بٹھایا تھا کہ وہ یہاں پہ خیال رکھیں، مطلب جنگ کے دوران. تو وہ صحابہ کرام نیچے اتر، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو وہ نیچے اتر آئے، اور پھر کفار مکہ نے ان پہ حملہ کر دیا اور 313 صحابہ کرام شہید ہوئے. اور یہاں پہ مجھے ایک سوراخ نظر آیا، یہاں پہ انہوں نے ویسے تو بند کیا ہوا ہے، تو مجھے نظر آیا کہ یہاں سے میں اندر کا ویو دکھا سکتا ہوں. تو میں اندر گیا تھا. یہ دیکھیں، یہ اندر بالکل ایک میدان ہے جو کہ بالکل ایک سادہ میدان، بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ایک دو شاید نشان نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، لیکن زیادہ جو ہے میدان ہی ہے. لیکن یہاں پہ 313 صحابہ کرام مدفون ہیں. تو یہ ہے جی. ویسے تو انہوں نے یہ بند کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، شیٹ لگا کے بالکل بند کیا ہوا ہے، یہ کوئی بھی یہاں پہ اندر نہیں جا سکتا. اور یہ دیکھیں، اس کے بعد میں تھوڑا سا باہر کا ویو میں نے وہ دکھانا تھا آپ کو، تو وہ میں جو دکھانے کے لیے یہاں تک آیا تھا. تو یہ ہے جی وہ تصویر، جیسے جیسے کفار مکہ نے حملہ کیا، اور جہاں سے یہ اوپر سے ریڈ کلر میں جو ہے وہ کفار مکہ ہیں، ادھر سے آئے تھے، اور یہ میدان جنگ میں یہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. تو یہ انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. وہ جبل احد لکھا ہوا ہے جی اوپر، یہ دیکھیں یہ وہ جبل احد ہے جی سامنے. اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا صحابہ کرام کو، لیکن وہاں سے پھر وہ نیچے اتر آئے. تو یہاں سے ان کو اوپر اگر پہاڑ پہ ہوتے تو نظر آتا کہ کفار مکہ ادھر سے، یہ جو ریڈ کلر کی لائن ہے یہاں سے کفار مکہ نے حملہ کیا تھا، اور اوپر تھے صحابہ کرام وہ سامنے اوپر. تو وہاں سے وہ نیچے اتر کے آگے تھے، تو پھر 313 صحابہ شہید ہو گئے. کے بعد جی یہ ماشاءاللہ میں مدینے میں پہنچ گیا ہوں. حرم شریف کے باہر مسجد کا ویو ہے، مسجد نبوی کا. صبح فجر سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، یعنی تہجد کے وقت. اور میں اب یہ واش رومز جو نیچے ہوتے ہیں بنے ہوئے، میں ان کی طرف جا رہا ہوں. یہاں پہ واش رومز ٹوٹلی بیسمنٹ میں بنے ہوتے ہیں، تو بیسمنٹ میں جانا پڑتا ہے جی واش رومز کے لیے. تو یعنی وضو تازہ کرنے کے لیے واش روم میں گیا تھا میں، تو کیونکہ نیند آ جاتی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹوائلٹس ماشاءاللہ بہت زبردست نظام ہے مدینہ شریف میں بھی اور حرم شریف مکہ میں بھی. تو یہ دیکھیں، یہ ہزاروں کے حساب سے ٹوائلٹس ہیں. ابھی رش نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کرونا کا سیزن ختم ہو رہا ہے ابھی. تو ماشاءاللہ اب میں مسجد نبوی کے اندر ہوں، جہاں پہ لوگ نماز فجر کی تیاری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آگے سے آگے جا سکیں جہاں پہ روضہ رسول سامنے نظر آتا ہے. تو میری بھی کوشش یہی تھی کہ میں جتنا آگے جا سکوں میں اتنا جا کے وہاں پہ آگے نماز پڑھ لوں. تو الحمدللہ میں 8 مہینے کے بعد مسجد نبوی میں گیا تھا، 8-9 مہینوں کے بعد. تو بہت خوش تھا اس وقت، الحمدللہ میں بہت خوش تھا. تو پھر میری
محفل نعت کا بھی پروگرام تھا، میں نے رکھا ہوا تھا لائیو، تو اس کے والے سے بھی میں بڑا خوش نظر آ رہا تھا وہاں پہ۔ تو الحمدللہ میرا وزٹ بہت اچھا رہا مدینے کا۔ تو ویسے بھی جو بھی کوئی مدینے میں جاتا ہے ماشاءاللہ وہ خوش ہو کے ہی واپس لوٹتا ہے، کیونکہ مدینے میں ایسا سکون ہوتا ہے کہ انسان کو خوشی آٹومیٹکلی مل جاتی ہے۔ تو بہت سکون ہوتا ہے، اتنا سکون کہ آپ اندازہ لگائیں کہ بندے کا دل نہیں کرتا کہ وہ وہاں سے واپس آئے۔ تو بر مجبوریاں انسان کی کہ واپس اپنے گھونسلوں میں جانا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں اب جا رہا ہوں جی مسجد نبوی کا، آپ کو بہت اچھا، اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ، اتنی بڑی ہے تو کہ بندہ ایک طرف سے انٹر اور دوسری طرف سے باہر نکلے تو واپس اسی راستے میں آنا مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ تو جو دوست جانتے ہیں یہاں کا، مطلب زیادہ یہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کو تو پورے راستے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک گیٹ سے داخل ہو جائیں تو دوسرے گیٹ سے نکل جائیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس سائڈ پہ نکل گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو ہوتا ہے اور خوبصورت مسجد، اور صفائی کا نظام آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا پیارا نظام ہے ان کا۔ پہلے یہاں پہ کولر پڑے ہوتے تھے، یہاں پہ جب بھی جاتے تھے تو رب زمزم کی کولرز کی لائنیں لگی ہوتی تھیں، اور لوگ جی بھر کر زمزم کی جو پیتے تھے۔ لیکن یہ کرونا کی وجہ سے سب بین کر دیا گیا اور کولر وغیرہ سب اٹھا لیے گئے، اب زمزم یہاں پہ نہیں مل رہا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا شاید زمزم نہ ہی ملے، لیکن بعد میں فجر کی نماز کے ٹائم انہوں نے وہاں پہ بوٹلز، زمزم کی بوٹلز انہوں نے پیک کر کے وہ مطلب رکھنی شروع کر دی تھی۔ تو ماشاءاللہ میں نے پھر جی بھر کے وہاں پہ زمزم پیا، کیونکہ میں سب سے پہلے موجود تھا وہاں پہ۔ تو یہ دیکھیں جی فجر کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ آلریڈی موجود ہوں جی۔ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد نماز فجر ادا کروں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ دیکھیں لوگ اپنا جو ہے فاصلہ رکھ کے، جیسے کہ ابھی بھی چل رہا ہے ایسے ہی کہ فاصلہ رکھ کے ہر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور مسجد نبوی میں بھی ایسے ہی تھا، اور بڑے رولز اسٹرکٹ تھے یہاں پہ۔ میری آنکھوں کے سامنے جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنا تھا تو ان کو جو ہے 1000 ریال کا جو ہے جرمانہ کیا گیا۔ کچھ دوست پکڑے گئے بغیر ماسک کے، تو ان کو 1000 ریال کا گرامہ کیا گیا، یعنی جرمانہ کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ، جو ایک بار مدینے جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ واپس نہ ہی جاؤں تو اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ بندہ مدینے جائے تو بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اور اب میں یہاں پہ وضو کرنے کے لیے گیا تھا، بعد میں فجر کے بعد میں نے نماز پڑھ لی تھی، اور فجر کے بعد میں پھر تھوڑا لیٹ گیا تھا، اس کے بعد میں گیا تھا وضو کرنے کے لیے، اور یہاں پہ میں وضو کر کے آیا ہوں مسجد نبوی کے اندر واپس۔ تو لوگ آرام کر رہے ہیں ابھی بھی، لیکن میرے علوی کرنی تھی، میں نے محفل نعت رکھی ہوئی تھی، تو میں وضو کر کے آیا تھا کہ میں اپنا کام سٹارٹ کروں۔ تو پھر میں نے لائیو سٹارٹ کرنی تھی، تو یہاں پہ میں وضو کر کے آیا تھا، اور میں نے اپنا جائے نماز ایک جگہ پہ بچھا۔ یہ آپ کو صحن نظر آ رہا ہے، لیکن یہ صحن نہیں ہے، یہ اوپر چھت ہے، اور یہ پوری کی پوری اوپر سے ریموو ہو جاتی ہے۔ تو جی یہ میں نماز جمعہ کے بعد پھر میں نے لائیو کی تھی، محفل نعت ہوئی تھی ماشاءاللہ، تو پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو پھر میں لائیو تھا، تو یہ پھر نماز جمعہ کے بعد کا ویو ہے جی۔
نماز جمعہ کے بعد لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کچھ آرام کر رہے ہیں اور کچھ نماز جمعہ کے بعد واپسی اپنی گھروں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ موسٹلی لوگ جتنے بھی آتے ہیں، زیادہ لوگ جمعرات کو یا جمعے کو وہ آؤٹ آف سٹی سے بھی آتے ہیں، تو اس لیے پھر جمعے کے بعد واپسی کا سفر جنہوں نے دور کا کرنا ہوتا ہے وہ ٹائم سے نکل جاتے ہیں۔ تو میرا سفر تھا عصر کے بعد کا، تو میں نے عصر کی نماز ادا کرنی تھی ابھی، تو میں یہاں پہ مسجد نبوی کے اندر، پھر مجھے دعا کرنی تھی، خصوصاً بالخصوص جن دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا تو میں ان کے لیے دعا کرنی تھی، تو پھر میں ایک جگہ ایسی ڈھونڈ رہا تھا جہاں پہ بیٹھ کے میں نے دعا کرنی تھی، تو یہ میں اس وقت میں نے پھر بنائی تھی یہ ویڈیو۔ ماشاءاللہ سب لوگ واپسی کا سفر، یہ دیکھیں، یہ آپ کو چھت اوپر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اوپر سے جو ہے آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اوپر چھت ہوتی ہے اس کے، جو پوری کی پوری ریموو ہو جاتی ہے، ایک بٹن دبانے سے یہ پوری کی پوری ریموو ہو جاتی ہے، اور یا پھر اس کو بند کرنا ہو تو وہ اوپر سے واپس بند ہو جاتی ہے۔ تو میں الحمدللہ یہاں کا ویو آپ لوگوں کو جو دکھا رہا ہوں، یہ میں حقیقت میں جب وہاں پہ موجود تھا تو مجھے اتنا سرور مل رہا تھا جس کا میں اندازہ آپ لوگوں کو نہیں کروا سکتا، کیونکہ